السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ آل پارٹیز کانفرنس، سب سے جو ایک بڑی اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، بڑی نظریں سارے ملک کی اس پر تھیں اور اس میں خیال یہ تھا کہ شاید کوئی لاک ڈاؤن کی، اسلام آباد دھرنے کی یا کوئی احتجاجی تحریک کی کوئی تاریخ کا اپوزیشن اناؤنس کرے گی۔ جو بلڈ اپ ہوا تھا، جس طریقے سے اپوزیشن نے میڈیا کو خبریں لیک کیں اور یہ کہا کہ یہ ایک بالکل جون کے آخری ہفتے میں کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک مشترکہ لائحہ عمل ہم اپنائیں گے اور جو بجٹ ہے اس کو نہیں ہم پاس ہونے دیں گے۔ تو آج صبح تک تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون اس آل پارٹیز کانفرنس میں آ رہا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ شاید وہ نہ جائیں، لیکن مریم صاحبہ ان کے پاس گئیں، ان سے بات ہوئی تو وہ ایک 14 ممبر ڈیلیگیشن لے کر آئے آل پارٹیز کانفرنس میں۔ بلاول بھٹو بھی آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہوئے اور وہاں پر جو تقاریر ہوئیں اس میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا کہ بہت سخت ہمیں اقدام کی ضرورت ہے۔ ایک انہوں نے جو اس میں تجویز پیش کی کہ جو نیب کے حراست میں جو بھی لوگ ہیں وہ ہم انہیں پولیٹیکل پرزنر اناؤنس کریں۔ تو یہ جو تجویز تھی اس کو کوئی پذیرائی خاص نہیں مل سکی، لیکن اس سے آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے مریم صاحبہ کے مائنڈ سیٹ کا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ نیب نے جس شخص کو بھی پکڑا ہے وہ اور جو ان کی حراست میں ہے اس کو ہم سیاسی قیدی ڈکلیئر کریں۔ پھر اس کے بعد مریم صاحبہ کی یہ خواہش تھی کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ ہمیں اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ اگر اچکزئی صاحب بلوچستان سے، مولانا فضل الرحمان KPK اور بلوچستان سے، ANP KPK سے، پیپلز پارٹی سندھ سے اور مسلم لیگ نون اگر پنجاب سے لوگوں کو لا سکتی ہے اور ہم اسلام آباد کو اگر لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں تو اس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ اب جو صورتحال نکلی ہے اس میں ایک مشترکہ اعلامیہ تو آیا ہے جس میں حکومت پر بڑی کڑی تنقید کی گئی ہے۔ ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے کہ جس میں ہر پارٹی کا ممبر ہوگا اور ایک متفقہ اس کا سربراہ، لیکن احتجاجی تحریک کو چلانے کے لیے کسی تاریخ کا کسی طریقے سے بھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکا۔ اب جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جو آئی ہے باہر کہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو تبدیل کیا جائے۔ ANP کی طرف سے بظاہر یہ پروپوزل پیش کی گئی اور پیپلز پارٹی نے بھی اس کو سپورٹ کیا، لیکن جو انسائیڈرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو ہٹانے کے لیے اس لیے غور کر رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک موقع ہے، ہم مسلم لیگ نون کو استعمال کر سکتے ہیں، مولانا کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنا چیئرمین ہم لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو نون لیگ نے، نواز شریف صاحب نے جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے تو یہ کہا تھا کہ اگر رضا ربانی کنٹینیو کر لیں بطور چیئرمین تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ مانڈوی والا کو بنانا چاہ رہے تھے چیئرمین سینٹ اور انہوں نے رضا ربانی صاحب کے نام پر اتفاق نہیں کیا تھا، جس پر سنجرانی صاحب کی پھر سپورٹ کی پیپلز پارٹی نے اور وہ چیئرمین سینٹ ہوئے۔ تو اب اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی یہ گین کرنا چاہ رہی ہے کہ اگر چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، کیونکہ نمبر تو اپوزیشن کے پاس ہیں، وہ تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں چیئرمین کے خلاف، اور ان کا جو ڈپٹی چیئرمین تو آلریڈی پیپلز پارٹی کا ہے، سلیم مانڈوی والا، تو وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسی صورت میں ممکن ہوگا اگر مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتیں اس بات سے ایگری کریں کہ سینٹ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ دوسری طرف بلاول بھٹو نے اجلاس میں بھی آج یہ بات کہی کہ ہم کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے جس سے پارلیمنٹ کمزور ہو، انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا۔ مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے تھے کہ ہم استعفیٰ دے دینا چاہیے، ANP نے بھی کہا، لیکن کیونکہ ان جماعتوں کی ممبران اسمبلی کی تعداد بہت کم ہے
تو جس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا، بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ کو کمزور نہیں کرنا چاہیے اور کوئی بھی حملہ پارلیمنٹ پر ہم نہیں کریں گے، تو ابھی یہ اپروپریٹ ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس میں استعفے دیں۔ تو جو آج کی ساری کہانی تھی اس میں بظاہر تو جو اعلامیہ آیا ہے یا جو ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ شاید حکومت کے خلاف کچھ کرنے جا رہی ہے اپوزیشن، لیکن ایک جو سامنے چیز ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی ساری صورتحال کو اپنے حق میں اس طرح سے استعمال کرنا چاہتی ہے کہ وہ زرداری صاحب، کہا جاتا ہے کہ جو بارگیننگ ہے اس کے تو وہ بادشاہ ہیں اور مفاہمت کے بھی انہیں بادشاہ کہا جاتا ہے، تو وہ آج جو ساری کوشش ہوئی ہے اس کا فوکس یہ تھا کہ ٹھیک ہے سینٹ کے چیئرمین کو، ڈپٹی چیئرمین استعفیٰ دے دیں گے، چیئرمین کو ہٹا دیتے ہیں، تو جو آنے والا چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ ان کی جماعت کا ہو، جبکہ مولانا فضل الرحمان اس لیے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھیوں کا کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ صادق سنجرانی صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو اگر ان کو ریموو کیا جاتا ہے تو آنے والے جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہونے چاہیے، اور مولانا عبدالغفور حیدری کا نام وہ اپنا سامنے ان کے پاس ہے۔ تو جو ایک یہ امید تھی، یہ توقع جن لوگوں نے لگائی تھی کہ شاید ایک اعلان ہو جائے گا دھرنے کا، ایک احتجاجی تحریک کا، تو وہ اعلان تاریخوں کا ابھی نہیں ہوا۔ ایک کمیٹی بن گئی ہے، عمومی طور پہ ہم نے دیکھا کہ جس مسئلے کو سرد خانے میں ڈالنا ہو اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے، تو ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو تمام چیزوں کو دیکھے گی اور اس پر بھی مشاورت کرے گی کہ کس طریقے سے کیا جائے تحریک عدم اعتماد سینٹ چیئرمین، اور پھر کون کون سے لوگ اس میں آئیں گے سامنے۔ اس میں کسی جلدی فیصلے کا امکان بہت کم ہے۔ استعفے جو پارلیمنٹ سے دینے کی بات تھی وہ اس کو تو پذیرائی نہیں ملی، اس کو جو بڑی پارٹیز ہیں انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور بجٹ کی جہاں تک اپروول کا تعلق ہے وہ گورنمنٹ کے پاس نمبر موجود ہیں، اور اس بات کا بڑا امکان ہے، یعنی یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ حکومت بآسانی بجٹ منظور کرانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور جون کے بعد تو ایک جو گرفتاریوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کے بعد تو پھر شاید اپوزیشن کا یہ جو خواب ہے تحریک چلانے کا، یہ کوئی اتنا زیادہ اپوزیشن کو تو اتنی زیادہ کامیابی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ ضرور کروں گا، اس وقت جو ملکی حالات ہیں، جس طرح مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس طرح ڈالر کی پرائس آج بھی دیکھیں 163 روپے پہ چلا گیا، اگر ان چیزوں کا سدباب حکومت نے نہیں کیا تو پھر حکومت کے خلاف جو سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا وہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ حکومت کو چلانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اپوزیشن کی جو احتجاج کی کال ہے، اپوزیشن تو عمران خان کو اپنے راستے سے ہٹانا اس لیے چاہتی ہے کہ وہ احتساب سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن عوام جو ناراض ہیں وہ مہنگائی سے ناراض ہیں، وہ مسائل سے ناراض ہیں۔ تحریک چل سکتی ہے، لوگ سڑکوں پر آ سکتے ہیں، لیکن وہ مہنگائی کے خلاف آئیں گے، وہ جو احتسابی عمل ہے اس کو رکوانے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کو نکلوانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو بڑا امتحان ہے گورنمنٹ کا، کڑا امتحان ہے گورنمنٹ کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ عمران خان صاحب ایک آنیسٹ آدمی ہیں، معاملات کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ان کی ٹیم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نکمے بھی ہیں، نااہل بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے عزائم کچھ اور ہیں۔ تو اگر بیٹر گورننس کی طرف توجہ نہ دی گئی تو یہ آج جو ہمیں اپوزیشن کی آپس کی لڑائیاں نظر آ رہی ہیں، ان کی لالچ نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، تو اس ساری صورتحال سے مستقبل میں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مزید اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے جس طرح ہمارے پاس آئیں گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔